جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ، نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان میں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورت بھی، اور مجھے شاید ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے بالمقابل زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماں، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہوگی، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں ایک ایسی عورت ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نیکی کا بھی کام کرتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، محلے میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، محلے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں زیادہ دلچسپی ان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے فلا، تم اس عورت کے بارے میں یہ بھی بتاؤ کہ ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے، ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے، جب چاہا اپنے پڑوسی کو لعن طعن کیا، جب چاہا اپنے پڑوسی کو گالی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورت اپنا منہ زیادہ چلایا کرتی ہے، غیبتیں کیا کرتی ہے، چغلیاں کیا کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو ستایا کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا ہے، اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا، زیادہ روپیہ والا ہے، یہ اپنے شوہر کے پیسوں سے ناز کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کی عورت کو حقیر سمجھتی ہے، اور جب جیسا چاہتی ہے بول دیتی ہے، الٹی سیدھی بول دیتی ہے، پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتی ہے، پڑوسیوں کو کچھ بولتی ہے تو زیادہ تر گالیاں ہی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کے اندر لا خیر فیہا من اہل النار ہیا من اہل النار، ایسی عورت کے اندر بھلائی نہیں ہے، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ جس عورت کے اندر یہ برائی پائی جائے کہ نماز تو ادا کرتی ہے، تہجد تو پڑھا کرتی ہے، نیکیوں کا کام تو کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو جب چاہتی ہے گالی دیتی ہے، جب چاہتی ہے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ پتہ چلا پڑوسیوں کا حق کتنا ہے۔ میری ماں، پڑوسی سے اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمہارے وجہ سے۔ مرد دن بھر آفس میں کام کرتا ہے، تھکا مندہ پسینے پسینے ہو کر آتے ہیں، آپ کو اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے۔ جو تھکان پیدا ہوا، جو تھکاوٹ آئی ہے، آپ ان کے سامنے ایسی بات بولیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، پہلے سے موڈ بنا لیا جب میرے پتی گھر کے اندر آئے گے، باتوں کو گڑنے میں عورت زیادہ ماہر ہے، پہلی باتوں کو بنا لیا کہ آج میرے شوہر کو آنے دو، ساری چیزیں بتاتے ہیں، باتوں کو گڑھ لیتی ہے، اور جیسے شوہر گھر کے اندر آتے ہیں شوہر سے ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، کبھی ساس کے خلاف، کبھی سسر کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اور وہ شوہر باہر میں تھکا مندہ چور چور ہو کر آتے ہیں، محنت و مزدوری کر کے آتے ہیں، ان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ان ہائی پریشر میں ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ان کا دماغ اور کھولتا ہے، ان کا جذبات اور بڑھ جاتا ہے، اور جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تب لڑائی شروع کر دیتا ہے، تب مار شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، آج میں ایک نصیحت آپ کو یہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کہیے گا آپ کو تجربہ کیسے ہوا۔ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، آپ کا شوہر اگر آفس میں آتا ہے، آفس سے کام کر کے آتا ہے، دن بھر محنت و مزدوری کر کے آتا ہے، گھر میں کتنے ایسے معاملات پیش ہو جائے، تمہارے کسی بچے کا انتقال بھی ہو جائے تو تمہیں صبر کر لینا اور اپنے شوہر کو اس حال میں نہ بتانا، شوہر کو تھوڑا سستانے دینا، شوہر کو تھوڑا آرام کرنے دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، یہ آپ سے یہ نصیحت ہے کہ آپ سب سے زیادہ ان کاموں کو کرتے ہیں، ان کاموں سے باز آ جائیے۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود
आपने क्या फरमाया, हिया मिन अहलिन नार, ये औरत जहन्नमी में से है। फिर एक औरत के बारे में कहा कि वो सिर्फ फर्ज नमाज अदा करती है, उसके अलावा सुन्नत वगैरह कम पढ़ती है, उतना एहतिमाम नहीं करती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या उनका पड़ोसी उनसे नाराज है? पड़ोसी के साथ उनका कैसा मामला, कैसा बर्ताव है? क्या उनका पड़ोसी खुश है? वो जो खाता अपने पड़ोसी को खिलाता है, पड़ोसी को कभी गाली नहीं देती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐसी औरत हिया मिन अहलिल जन्ना, जन्नतियों में से है, जन्नतियों में से है। तो इस हदीस में क्या कहा कि जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अब मर्द ये सोचेंगे औरत के बारे में जिक्र है, मर्द के बारे में नहीं। आइए मैं उस सहाबी का वाक़या आपको बता दूं। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, जंग के मैदान में जाता है लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, लेकिन जंग हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में मक्के वालों के पास बेच दिया जाता है। और कौन खरीदता है? हारिस के बेटे खरीदते हैं। इसलिए कि खुबैब एक ऐसा सहाबी था जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। हारिस के बेटे ने उसको खरीद लिया। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, मतलब ये है ज़ाती इंतकाम लेना है कि मेरे बाप को तुमने कत्ल किया है, तुम्हें भी इसी मौके पे, इसी बहाने पे कत्ल कर देंगे। इस नीयत से, इस इरादे से उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर ले गए, खुबैब को घर ले जाया गया, मक्का ले जाया गया। एक मर्तबा खुबैब कैद है, कभी तो जंजीर से बांधा जाता है, सुतूनों से उनको बांध दिया जाता है, कभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। खुबैब ने हारिस की बेटी से पूछा, आए हारिस की बेटी, कोई उस्तूरा दे दो, सामान दे दो, बाल वगैरह काटने के लिए। उस जमाने में जो चलता था, आजकल तो कैंची वगैरह ब्लेड वगैरह आ गए, उस जमाने में जो चलता था दे दो। हारिस की बेटी ने उसको उस्तूरा दिया। इतने में हारिस की बेटी की एक बच्चा दौड़ता वो खुबैब के पास आया और उसकी रान पर बैठ गया। कैदी है खुबैब, इस मिसाल को और से सुनिएगा। खुबैब के रान पर बैठ गया। दुश्मन की बेटी हारिस, दुश्मन की बेटी हारिस, हारिस की बेटी, दुश्मन की बेटी, इसका मतलब हारिस की बेटी, क्योंकि उन्हीं के कैद में खुबैब है। ये मन मन में डरने लगी कि मेरे दुश्मन के, मेरे कैदी के हाथ में मेरा बच्चा चला गया और उनके हाथ में उस्तूरा है, काटने वगैरह का आला। ये डर रही है अल्लाह, या जो जिस चीज को वो मानते थे उस वक्त, कहने लगी ये क्या हो गया, यानी कैदी के हाथ में उसका बच्चा चला गया। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आए हारिस की बेटी, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे कैद में हूं, तुम्हारे चंगुल में हूं, तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? नहीं, तुम्हारे इस बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, मेरे हवाले है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को वैसे ही वापस करूंगा, मैं तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। कैद, उसको कैद कर लिया गया था और उसके रान पर वो बच्चा जा लेटा था, किसी वजह से वो बच्चा चला गया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस की बेटी लिखती है और कहती है, मैंने आज तक खुबैब जैसा कोई कैदी नहीं देखा कि उनके हाथ में काटने वाला, जख्म करने वाला आला है, उस्तूरा है, सामान है, कैंची है, ब्लेड है, और उनके हाथ में मेरा बच्चा है और उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, वापस कर दिया। और एक बात सुनिए, खुबैब एक ऐसा कैदी था, वो लिखते हैं
کہ جب اس کو پیلروں سے مضبوط کر کے باندھ دیا جاتا، جنزیروں سے جکڑ دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہوتا، انگور کا گچھا ہوتا۔ یہ دیکھ کر تعجب کرتی کہ اس وقت مکے میں کوئی ایسا درخت جس میں پھل نہیں تھا، بے موسم تھا، لیکن ان کے پاس انگور کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا خوشہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا ہے۔ ان کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کو انگور کھلا رہا ہے۔ غیبی طور پر ان کا کیا عمل تھا دیکھیے گا آگے۔ اب اعلان ہو گیا کہ خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جنجیر سے کھول دیا گیا اور ایک میدان میں لے جایا گیا، خبیب کو پھانسی دے دی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ایک میدان میں لے گیا اور خبیب سے پوچھا، خبیب اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے۔ قیدی سے لوگ پوچھتے ہیں نا، جیلر جو لوگ جیل گئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، انتم اچھا کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہتا کہ مجھے پانی چاہیے، اور بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے ملائیے، بیوی سے ملوائیے، بیٹی سے ملوائیے۔ اور آج کل تو کچھ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ مرنا تو ہے ہی، لاؤ کچھ کھلا دو، کوئی حلوہ کھلا دو، پانی پوری کھلا دو، بریانی کھلا دو، کیا کیا بولتے ہیں لوگ کہ مرنا ہی ہے تو ماں باپ سے اور مل کے کیا فائدہ، کچھ کھلا دو۔ لیکن خبیب نے کہا مجھے ماں سے نہیں ملنا ہے، مجھے باپ سے نہیں ملنا ہے، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، میری انتم اچھا ہی ہے، میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، انتم اچھا ہے۔ جو انتم اچھا ہو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے خبیب 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اس دن جلدی نماز پڑھ لی، جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 2 منٹ میں ہی پڑھ لی، 10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 5 منٹ میں ہی پڑھ لیے۔ اس کے بعد خبیب نے کہا اے ظالموں، اے کفار مشرکین، اے مکہ کے کافروں، میں اس لیے لمبی نماز ادا نہیں کیا تاکہ تم یہ سوچو گے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو پھانسی پسند نہیں ہے، اس لیے نماز میں طول کر رہا ہے، اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی پڑھی، میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی مختصر پڑھی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی اس واقعے میں نصیحت ہے کہ انتم اچھا کیا تھی ان کی کہ 2 رکعت نفلی نماز۔ میرے بھائیوں نماز پڑھنے کا اہتمام کتنا کیا، نہیں کہا کہ میری بیوی سے ملوا دو، نہیں کہا کہ میری ماں سے ملوا دو، اگر کہا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کیا انتم اچھائیں سوچتے ہیں۔ پہلا صحابی خبیب جنہوں نے پہلی مرتبہ پھانسی دینے سے پہلے، قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے انگور کا خوشہ عطا کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہی انتم اچھا اس دنیا میں بھی پوچھی جائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے گا تمہاری آخری خواہش کیا ہے۔ دنیا میں بیوی بچوں کے لیے ہم اور آپ کیا کیا نہ کرتے ہیں، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے کہ میرا لڑکے کا ہونا چاہیے، میں مر رہا ہوں مرنے دو لیکن میرا لڑکا کا ہونا چاہیے، میری بیوی خوش رہے گی تو ہمیں اچھا نام کرے گی ہمارا،